باتھ روم کا دروازہ کھولتے باہر نکلی، عین اسی وقت فارس بھی کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا چاندی سا دھمکتا بدن کمرے میں جلتی لائٹس کی وجہ سے مزید روشن ہوا تھا۔ ٹاول اس کے سینے کے گرد لپٹا اس کے گھٹنے تک آ رہا تھا۔ اس کے کندھے اور سڈھول ٹانگیں برہنہ تھی، بال بھی پشت پر بکھرے ہوئے۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر بوکھلاتی ہوئی الماری کے ساتھ لگی۔ چند پل کے لیے اسے فارس کی نظریں خود پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پڑی تھی، لیکن فارس کی آنکھوں پر چشمہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ تو آنکھوں سے محروم تھا۔ وہ سانس روکے الماری کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اتنے دن میں اس نے یہ تو نوٹ کیا تھا کہ کمرے میں آتے ہی فارس سب سے پہلے اپنا چشمہ اتارنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جاتا ہے۔ وہ اسی موقع کے انتظار میں تھی کہ فارس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھے اور وہ دبے پاؤں ڈریسنگ روم میں داخل ہو جائے۔ پر نہ جانے کیوں فارس تو دروازے کے پاس ہی چپک سا گیا۔ فارس آگے بڑھا، اس کے ساتھ ہی نوال کی دھڑکنیں بھی بڑھیں۔ لیکن یہ کیا؟ فارس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جانے کی بجائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ نوال کا سانس حلق میں اٹکا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اسے اپنے کان کی لو پر فارس کی سانسیں محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا فارس ایک ہاتھ اس کے دائیں سائڈ الماری پر رکھے اس کے اوپر جھکتا، دوسری سائڈ کا دروازہ کھولتے وہاں سے اپنے لیے کپڑے تلاش کر رہا تھا۔ نوال سانسیں روکے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے فارس اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بار بار اپنی ہی سوچ کی نفی کر رہی تھی۔ فارس کو اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ پر آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے بے انتہا غصے سے کہے گئے الفاظ کمرے کے باہر تک گونجے۔ نوال، میں صحیح کہہ رہی ہوں، تمہیں یہ نکاح ہر صورت کرنا ہوگا۔ فوزیہ بیگم نے درستگی سے کہا۔ مام، آپ میری ماں ہیں یا دشمن؟ مجھے ایک اندھے سے نکاح کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اتارتے بیڈ پر پھینکا۔ آہستہ آواز میں بات کرو نوال، تمہاری آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑتے پیچھے کھینچا تاکہ وہ دروازے سے مزید دور ہو جائے۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آہستہ آواز میں بات کرو، اور آپ مجھے جو کرنے کو کہہ رہی ہیں وہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں، مولوی صاحب مجھ سے پوچھنے آئے تو میں انکار کر دوں گی۔ نوال نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ نوال، اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا نا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میں تمہیں اپنی قبر پر آنے کی بھی اجازت نہیں دوں گی۔ فوزیہ بیگم نے لال آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کا کندھا پکڑتے اسے جھنجھوڑ چکی تھی۔ مام، نوال کے لبوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہوئے۔ نوال، فارس بہت اچھا لڑکا ہے، اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا؟ تم اس کی روشنی بن جانا۔ تم اس بات کے لیے ایک ہیرا گنوانے کی کوششوں میں ہو۔ فوزیہ بیگم نے اس کے چہرے پر بے یقینی دیکھتے اس بار نرمی سے سمجھایا۔ موم، یہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہوگی لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ نوال نے بامشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ نوال، سب باتیں ایک طرف رکھ کر کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ نکاح نہیں کر سکتی؟ فوزیہ بیگم نے عاجز انداز میں کہا۔ وہ کافی دیر کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ ٹھیک ہے موم، میں اپنے ماں باپ کی خاطر یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، نوال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ اپنی پڑھائی کے لیے دوسرے شہر گئی تھی۔ جب اس کے والدین نے اسے بتایا، انہوں نے اس کا رشتہ اس کے پھپھو کے بیٹے سے طے کر دیا۔ اس کی کوئی پسند نہیں تھی۔ اس نے پہلے ہی اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ماں باپ کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نے اسے فارس کی تصویر بھیج دی تھی۔ اس نے پہلے کبھی فارس کو نہیں دیکھا، پہلے بھی وہ پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل رہتی اور اب تو دوسرے شہر تھی۔ فارس جب بھی گھر آتا تھا وہ یہاں نہیں ہوتی۔ جب اسے فارس کی تصویر ملی، وہ اس کو دیکھتے ہی مسمرائز ہو گئی تھی۔ اس نے اسی وقت ہی ہاں کر دی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی تھی اور نکاح سے ٹھیک پہلے اس کی کزن ماریا نے باتوں ہی باتوں میں اس کے سامنے اصلیت کھول دی کہ اس کا نکاح ایک اندھے سے ہونے جا رہا ہے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے ماں باپ اسے کھائی میں دھکیل رہے تھے، وہ کیسے نکاح کر لیتی؟ اس نے اسی پل سب کو باہر جانے کا کہتے اپنی بہن کو موم کو بلانے کا کہا۔ جیسے ہی
فوزیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ تو شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، کیوں اپنا مستقبل خراب کرتی؟ پر اب اسے اپنی ماں کی بات ماننی پڑی تھی۔ وہ ان پر ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اس شخص کے ساتھ بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے جو بینائی کا شکار ہے۔ ماموں جان، اگر نوال کی طرف سے انکار ہے تو میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اسماعیل صاحب کا اپنے قریب بیٹھنا محسوس کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ اونچے قد کاٹ سے لے کر خوبصورت نین نقش سب تھے اس کے پاس۔ اس کی ایک ہی کمی تھی، لیکن کیا کبھی کوئی انسان پرفیکٹ ہوا ہے؟ پر یہ بات نوال کو کون سمجھاتا؟ نکاح میں دیر ہونے کی وجہ سے ہال میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ خبریں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ تونے جبڑوں کے ساتھ بیٹھا نوال کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا جب اسماعیل صاحب اس کے قریب آ بیٹھے۔ فارس، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نوال کو سمجھانا تمہاری ممانی جان کا کام ہے، اسماعیل صاحب نے اس کے پاس جھکتے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن ماموں جان، نوال کی اپنی من مرضی بھی تو ہو سکتی ہے نا، بہتر ہے آپ اس سے بات کر لیں، وہ جہاں چاہے آپ کو وہاں ہی اس کا نکاح کرنا چاہیے۔ یہ بات اس نے کس ضبط کے ساتھ کہی تھی یہ بس وہی جانتا تھا، ورنہ یوں بھرے ہال میں اپنا تماشا بنوائے جانے سے وہ نوال کا گلا دبا کر اس کا کام تمام کرنا بہتر سمجھتا، جس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت بھی داؤ پر لگا دے۔ نہیں فارس، نوال کسی کو پسند نہیں کرتی، اس نے یہ فیصلہ ہم پر ہی چھوڑا ہوا تھا، لیکن آج شاید اسے کہیں سے تمہاری محرومی کی خبر ملی ہے جس وجہ سے وہ تھوڑا ہنگامہ کر رہی ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کا اچھا برا اس سے بہتر سمجھتا ہوں، اس کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ اگر وہ فوزیہ کی بات سمجھ گئی تو ٹھیک، ورنہ میں خود اس سے بات کروں گا۔ نکاح تو تم دونوں کا آج ہی ہوگا اور ہر صورت ہوگا۔ میں اس کی چند لمحوں کی ضد کے لیے اپنا ہیرے جیسا بیٹا کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اسماعیل صاحب نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اس کی تمام غلط فہمیاں دور کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فارس کے دل میں ان کی بیٹی کے لیے ذرا سی بھی بدگمانی ہو، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ فارس جو پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید اسے کوئی اور پسند ہے، اب اسماعیل صاحب کی بات سنتا تھوڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ اتنے میں ہی فوزیہ بیگم نے اسماعیل صاحب کے قریب آتے انہیں کہا کہ مولوی صاحب کو لے آئیں، نوال تیار ہیں۔ اسماعیل صاحب خوشی سے سرشار مولوی صاحب کو لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ نوال اسماعیل بنت اسماعیل، آپ کا نکاح فارس حبیب ولد حبیب بما 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اتنی عرصہ تھی کہ یہ وہ کبھی سوچ ہی نہ سکے۔ مولوی صاحب کے الفاظ اسے کسی خنجر کی طرح کاٹ رہے تھے۔ جب اسے اپنے گرد اپنے ڈیڈ کا حصار محسوس ہوا، نوال نے خود کو مضبوط کیا۔ نکاح ہو رہا تھا تو وہ پورے دل سے اپنی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ قبول ہے، اس کی سنجیدہ سی مگر ہلکی نم آواز گونجی تو اسماعیل صاحب نے لب بھینچے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے وہ کیا کریں، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس انسان کی کھوج ان کی بیٹی کو خود ہی کرنی تھی۔ اس کے بعد قبول کہتے کمرے میں کھڑے سب لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اسماعیل صاحب اس کے سر پر ہونٹ رکھتے مولوی صاحب کو لیے باہر چلے گئے تاکہ فارس کی رضامندی بھی لی جا سکے۔ اسماعیل صاحب نے اس کو مطمئن کرتے ہوئے نکاح قبول کرنے کا کہا۔ پھر فارس کے نکاح قبول کرتے ہی بڑی محفل میں مبارکباد کا شور گونج اٹھا تھا۔ وہیں دو آنکھیں یہ منظر بمشکل ہی برداشت کر رہی تھی۔ جہاں گھونگھٹ میں چھپی نوال کو فارس کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو نوال بنا اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے ان سے ملے بنا ہی کار میں بیٹھ گئی۔ اس نے ان کی بات کا مان رکھ لیا تھا، شادی کر لی تھی، لیکن وہ ان سے ناراض تھی اور وہ جھوٹا دکھاوا بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اسماعیل صاحب اور فوزیہ بیگم کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن وہ اپنی اولاد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی ناراضگی بس کچھ ہی دیر کی تھی۔ اگر وہ ناراض ہوئی تھی تو وہ دونوں سے منانا بھی جانتے۔ حبیب مینشن میں ان کا استقبال دل نشیں بیگم نے بہت اچھے سے کیا۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا نہیں پائی۔
لیکن انہوں نے استقبال میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی طبیعت اپنی بھتیجی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ حبیب صاحب کے جانے کے بعد کافی بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے زیادہ اسماعیل صاحب کے گھر نہیں جا پاتی۔ نوال کی ان سے بھی یہ پہلی روبرو ملاقات تھی۔ اس کے آرام کا خیال کرتے دلنشی بیگم خود اسے فارس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ نوال بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھی پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا تھا، فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹک تھی، جس کو ادھر ادھر موو کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ اندر کسی کی موجودگی محسوس کرتے وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اس کی زندگی میں اور کمرے میں ہونے والے اضافی وجود کی موجودگی۔ اس نے پلٹ کر دروازہ لاک کیا اور چھڑی گھماتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے اسٹک ایک طرف کھڑی کی، گلاسز اتارتے وہ گھڑی اتار رہا تھا۔ خود پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے فارس نے الفاظ چنے، نوال، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہا کروں گا، یہاں میرا اسٹڈی روم ہے تو میں اسی میں سو جایا کروں گا، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ڈریس چینج کریں، ایزی ہو جائیں اور بے فکر ہو کر سو جائیں۔ فارس نے سنجیدگی سے کہا اور اندازے سے قدم اٹھاتا کبرڈ کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اپنا ایک سوٹ ہاتھ میں لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نوال جو کب سے بس اسے تکیے جا رہی تھی، ہوش میں آئی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی پرسنالٹی دیکھتے نوال دنگ ہوئی تھی۔ اس نے تصویر دیکھی تھی فارس کی، لیکن وہ تصویر سے کہیں زیادہ ہینڈسم تھا۔ وہ ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اتنا شاندار مرد اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ کیا تھا اگر وہ دیکھ سکتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گئی۔ وہ اپنی سوچ میں گم اسے دیکھے جا رہی تھی جب فارس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہیں فارس کی بات سنتے اس کا غصہ نئے سرے سے اود آیا تھا۔ ایک منٹ، اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے ڈریس چینج نہیں کیا؟ وہ بیڈ سے اٹھتی جھٹکے سے کھڑی ہوتی حیرت سے بولے۔ اتنے میں ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا، وہ بھیگا سا باہر نکلتا۔ نوال کا دل ایک بار پھر سے دھڑکا گیا۔ وہ اس کی ساکت کرنے کی سخت رکھتا تھا اور وہ ہو جاتی تھی۔ اس میں کھو کر ارد گرد کو بلا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اس کو اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے دیکھ جلدی سے اس کے قریب پہنچی۔ کیا مطلب کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں، میں پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نظروں کا مرکز دیوار کی طرف تھا، لیکن نوال کو لگ رہا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا۔ وہ سرخ پڑی تھی، لیکن جلد ہی خود پر قابو پا گئی کہ وہ حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ اس کا شوہر دیکھ نہیں سکتا، اور یہی حقیقت تھی۔ نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ دروازے پر ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتی اس کے ہاتھ پر وہ اپنا حنائی ہاتھ رکھتی جلدی سے بولی، کیا چاہتی ہیں آپ؟ فارس نے اس کا وہی ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے نازک وجود سے اٹھتی خوشبو فارس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کے پاس خود آتی اس کے جذبات بھڑکانے کا کام کر رہی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے پاس آنے کا، لیکن تم یہیں سو کے بیڈ پر، میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، سمجھے؟ یہ بیڈ اور کمرہ تمہارا ہے، سو میں تمہارے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کو تیار ہوں۔ نوال تڑک کر بولی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا، لیکن نوال کو ڈر تھا کہ وہ انکار نہ کر دے۔ پر اس کی سانس تب بحال ہوئی جب فارس اس کا ہاتھ چھوڑتا اندازے سے قدم اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ نوال نے شکر ادا کیا تھا، وہ اکیلی کمرے میں نہیں سو سکتی تھی۔ وہ زیادہ تر ہاسٹل میں رہی تھی، اور ہاسٹل کے کمرے 3 لڑکیاں تو ضرور ہوتی۔ وہی جب وہ گھر آتی تو اس کی بہن اور وہ دونوں ایک ساتھ سوتی۔ اسے اکیلے سونے کی عادت ہی نہیں تھی، پر وہ اپنا ڈر اب کم از کم اس شخص پر تو واضح نہیں کر سکتی تھی جو ایٹیٹیوڈ دکھانے میں اس سے 1000 گنا آگے تھا۔ نوال اپنا لہنگا ہاتھوں میں تھامتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ نوال، لائٹ آف کر دے، فارس نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا تو نوال نے چونک کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے لائٹ آن ہو یا آف؟ میں اپنا کام کر رہی ہوں، نوال نے بنا لحاظ کی اسے سنا دی۔ ایک پل کو تو فارس کے خاموش ہونے پر وہ سوچ میں پڑی کہ کہیں اس نے زیادہ تو نہیں سنا دی، پر پھر سر جھٹکتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔
اس نے دوپٹے سے پن نکالی تو دوپٹہ پیچھے چیئر پر گرا۔ نوال کی کرتی کا گلا ڈیپ تھا اور بیک میں کچھ حد تک بھی ڈیپ تھی۔ اسے خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے ایک چور نظر آئینے میں فارس پر ڈالی، جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا، پر ایک بار پھر سے اسے یاد آ گیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی جناب کون سا دیکھ سکتے ہیں، ایویں ہی ڈیزائنر ڈریس پر پیسے لگا دیے، سمپل سے ڈریس میں ہی آنا چاہیے۔ نوال نے بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل پر جھمکا پٹکا، بھاری بھاری ساری جیولری اتارتی وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ کبڈ کھولی تو وہاں اس کے لیے ہر ایک چیز موجود تھی، یہاں تک کہ ہر طرح کی نائٹیز تک موجود تھی۔ اپنی پرسنل چیزوں کو دیکھتی وہ کانوں کی لوہوں تک سرخ پڑی تھی۔ وہ جلدی سے ایک سمپل سا نائٹ سوٹ نکالتی، کبڈ کا دروازہ بند کرتے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ واپس آئی تو اس کے کانوں میں فارس کی آواز گونجی کہ لائٹ آف کر دیں، پر اسے تو اندھیرے میں نیند نہیں آتی، لیکن اس نے جس ٹون میں فارس کو جواب دیا تھا وہ اسے خود بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے اس کا مداوا کرنے کے لیے اس نے لائٹس آف کر دی۔ وہ بھاگتی ہوئی بیڈ پر چڑھی، لیکن اندھیرے کا ڈر اس کی کمزوری تھا۔ ایک بے بسی سی نظر اس نے ارد گرد دوڑائی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود ہی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ تبھی فارس نے اس کی طرف کروٹ بدلی۔ اندھیرے میں فارس کی سانسوں کا سرگم سنتی نوال جھٹ سے اس کے قریب ہوتی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ جب اسے اپنا شوہر مان چکی تھی، اسے یہ رشتہ نبھانا ہی تھا، تو پھر اپنا ڈر کم کرنے کے لیے اس کے سینے سے لگنے میں کیا حرج تھا۔ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتی وہ جلد ہی سو چکی تھی۔ اس کی بھاری ہوتی سانسیں جب فارس کو اپنے سینے پر محسوس ہوئی تو اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ آج کتنے عرصے بعد مسکرایا تھا، یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ فارس نے ہاتھ بڑھاتے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ نوال شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے ہی اس کا دھیان سائیڈ لیمپس کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ فارس نے نوال کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ 29 سالہ نوجوان ایک حادثے میں اپنے بابا کو کھو بیٹھا۔ اسی حادثے میں اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، لیکن اس کی ماں اور ماموں جان نے اسے اپنے پروں پہ چھپاتی دنیا کی ساری تلخی حقیقتوں سے دور کر دیا۔ پر وہ ایک حادثہ فارس پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ وہ خاموش رہنے لگا، پہلے جیسا ہنسنا کھلکھلانا کچھ نہیں، بجھی سی زندگی میں رہنا۔ لیکن اس کے ماموں جان نے اسے بہت سپورٹ کیا، انہوں نے اسے باہر بھیج دیا۔ ان کا اعتبار اس پر اتنا تھا کہ وہ اپنی جان سے عزیز اپنی لاڈلی بیٹی تک اسے سونپ چکے تھے، جس کی حفاظت اب فارس کی ذمہ داری تھی، اور وہ یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبح اٹھی تو وہ خود کو فارس کے حصار میں دیکھتی۔ فارس کا ایک ہاتھ اس کے کمر سے لپٹا جبکہ دوسرا اس کے سر کے نیچے تھا۔ اس نے غور کیا تو اپنا ہاتھ اس کے کالر پر دیکھتی اس نے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ جب نوال کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اس کی مونچھوں کو دیکھتے نوال کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کی نظر فارس کی گھنی پلکوں کی طرف اٹھی۔ نوال کا دل کیا وہ انہیں چھو کر دیکھے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتی اس کی پلکوں کی طرف بڑھا گئی۔ وہ اتنی دیر سے اس کے سینے پر ہی تھی، یا وہ اس وقت کو بھول چکی تھی جیسے اس کا فارس کی آنکھوں تک پہنچنے۔ اس لمحے فارس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ نوال نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا تھا اگر وہ کچھ دیر اور سویا رہتا؟ دل نے بے ساختہ دہائی دی تھی، لیکن وہ اپنے دل کو ڈپٹتی گئی۔ فارس نے اس کے گرد سے باہیں ہٹائی تو خجل سی ہوتی اٹھ بیٹھی۔ آپ فریش ہو جائیں، ماموں ممانی آتے ہوں گے۔ فارس نے اس کو بیڈ پر ہی بیٹھا محسوس کیا تو بول اٹھا۔ نوال بھی جلدی سے اٹھتی وہاں سے بھاگی۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز فارس کے کانوں میں گونجی تو اس نے اپنی نظروں کا مرکز اس طرف کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فریش ہو کر نیچے پہنچ چکی تھی۔ فارس بھی وہیں تھا، اس کے موم ڈیڈ بھی آئے ہوئے تھے، پر نوال منہ بھراتی اپنے پھوپھو کے پاس جا بیٹھی۔ اس وقت لاؤنج میں فارس، نوال، دل نشی بیگم، اسماعیل صاحب اور فوزیہ بیگم ہی تھے۔ اسماعیل صاحب اس کی ناراضگی دیکھتے ہی مسکرائے تھے، پھر خود ہی آگے بڑھتی اس کے پاس بیٹھتی، اسے اپنے حصار میں لے گئے۔ وہ بھی مزاحمت کرنے کی بجائے ان کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا گئی تو انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ نوال مسکرا دی۔ اس کے ماں باپ اس کی کمزوری تھے، وہ زیادہ دیر ان سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ولیمہ اپنے زوروں پر تھا، ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا، لیکن حسد میں جلنے والے کتنے ہی لوگ اس کے اندھے پن کا ذکر کر رہے تھے، اور یہی بات نوال کو زہر لگ رہی تھی۔
کوئی بھی کیوں اس کے شوہر کو اندھا کہہ رہا تھا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ ان لوگوں کا منہ توڑ دے، پر مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بڑ بڑ جلتی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب فارس کو خوشبو اپنے قریب محسوس کرتی اس نے سر اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں تک آئی تھی، لیکن اس کو صوفے پر بٹھاتے ہی فارس کا پیے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فارس اس کے پاس بیٹھا تو اس کے دوپٹے کو کھچاؤ پڑا۔ مسٹر فارس حبیب، آپ ذرا فاصلے پر ہونا پسند کریں گے؟ میرا دوپٹہ آپ کے نیچے آ چکا ہے، نوال بظاہر ہنستے ہوئے لیکن دانت پیس کر بولی۔ دور سے دیکھنے والے کو یہی لگتا تھا جیسے وہ فارس کی کسی بات پر شرماتی ہوئی اس کی بات کا جواب دے رہی۔ وہیں ایک ٹیبل پر بیٹھی ماریا کو بھی یہ تاثر ہی لگا تھا۔ اس کے اندر کی کھولن مزید بڑھ گئی تھی۔ فارس اس کی بات سنتے تھوڑا سا پیچھے ہوا تو نوال نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، پھر خود ہی اس کے قریب ہوئی۔ اس کا یہ عمل بے ساختہ تھا جسے وہ محسوس ہی نہ کر پائی، لیکن اس کے پاس بیٹھے فارس نے ضرور محسوس کیا تھا۔ اسٹیج کے قریب کھڑے اسماعیل صاحب نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ اب فارس نوال سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں لال پڑ رہی تھی، لیکن ان سب کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ شرم سے سرخ ہو رہی ہے۔ پھوپھو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ پیچھے ہوں، میں اتار کر دیتی ہوں، مجھے بتائیں کیا اتارنا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دل نشیں بیگم سٹول کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوال بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ گھر میں 3 ملازمائیں تھیں اور تینوں ہی اس وقت رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ فارس کہیں گیا ہوا تھا تو نوال کمرے میں بور ہوتی دل نشیں کے کمرے کی طرف آئی۔ سامنے ہی وہ سٹول اپنی الماری کے قریب رکھی اس پر چڑھنے لگی تھی۔ اوپر ایک البم رکھی ہے، نوال بس وہی اتارنی ہے۔ دل نشیں بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں، پھر اسے بتایا، یہ لیں پھوپھو، آپ مجھے بلا لیتی، آپ خود کیوں پر چڑھ رہی تھی؟ اگر گر جاتی تو؟ نوال نے انہیں البم پکڑائی، پھر سٹول سے نیچے اترتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولی، ارے بیٹا، مجھے لگا تم آرام کر رہی ہو اور ملازمائیں ساری مصروف تھی، لیکن ابھی تم لوگوں کی شادی کے البم دیکھی تو میرا یہ البم دیکھنے کا بھی دل کر رہا تھا، اس لیے ہی میں خود اتارنے لگی۔ دل نشیں بیگم نے مسکرا کر کہا، آج 6 دن ہو چکے تھے ان کی شادی کو، البم بھی کل آئی تھی، اس نے صبح دیکھی تھی۔ جو بھی ہو، اسے تصویریں بنوانے کا شوق تھا اور اس نے شادی میں بھی ہر پوز میں تصویریں بنوائی تھی۔ کل 7واں دن تھا اور کل ہی اسماعیل صاحب اسے پگ پھیرے کی رسم کے لیے لینے آنے والے تھے، جس کے لیے وہ بے حد خوش تھی۔ آؤ بیٹھو نوال، تم بھی دیکھو۔ دل نشیں بیگم نے اسے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ ویسے بھی کمرے میں جا کر بور ہونے سے بہتر تھا وہ یہ تصویریں ہی دیکھ لیتی۔ وہ دونوں تصویریں دیکھ رہی تھی جو دل نشیں بیگم اور حبیب صاحب کی شادی کی تھی۔ وہاں رک رک کر دونوں کسی نہ کسی بات پر تبصرہ بھی کر رہی تھی۔ ان کی شادی کی تصویریں ختم ہوئی تو فارس کے بچپن کی تصویریں شروع ہوئی۔ ہاں پھوپھو، یہ کس کی تصویر ہے؟ ایک تصویر کو دیکھتے وہ کہا لگا کر ہنسی تو اس تصویر کو دیکھتے دل نشیں بیگم بھی ہنستی۔ انہوں نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا جہاں 3 سالہ فارس شرٹ لیس، گھٹنوں تک آتا ٹراؤزر پہنے، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک آم پکڑے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی سارا آم سے بھرا ہوا تھا، ہاتھوں میں آم زیادہ دبانے سے ان کا رس نکلتا کوہنیوں سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ یہ فارس ہے، اسے آم کھانے کا بہت شوق تھا۔ دل نشیں بیگم نے ایک بار پھر اس کی تصویر پر ہاتھ پھرا تو نوال کی ہنسی تھمی۔ تو موصوف کو آم پسند ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے غور سے فارس کی تصویر دیکھی، پھر آگے پلٹی تو ایک اور تصویر تھی جس میں 14 سالہ فارس پینٹ کوٹ پہنے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے سٹائل سے کھڑا ہوتا کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھوپھو، فارس کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کی آئی سائٹ ٹھیک تھی؟ نوال نے فوراً پک کیا اور جلدی سے پوچھ بھی لیا۔ ہاں، فارس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، پر ایک کار ایکسیڈنٹ میں مجھ سے میرا شوہر اور میرے بیٹے سے اس کی آنکھیں روشنی چھین لیں۔ دل نشیں بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھوپھو، پھر تو ان کی آئی سائٹ واپس آ سکتی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا؟ نوال نے پریشانی سے کہتے اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ کروایا تھا بیٹا، 2-3 سرجریز بھی ہوئی تھی، لیکن جو اللہ کو منظور ہم کیا کر سکتے۔ دل نشیں بیگم افسردہ ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھوپھو پلیز آپ روئیں تو نہیں، چلیں آ جائیں کھانا کھاتے ہیں۔ نوال سے ان کا رونا برداشت نہ ہوا تو جھٹ سے بولے، چلو
دلنشیں بیگم نے کہا اور اٹھ کر الماری میں البم رکھنے لگی۔ پھوپھو، اگر آپ برا نہ مانے تو یہ البم میں رکھ لوں؟ نوال نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو دلنشیں بیگم نے اسبات میں سر ہلاتے البم اس کے حوالے کر دی۔ وہ دونوں باہر نکلی تو فارس بھی انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹرک تھی۔ دلنشیں بیگم آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ فارس کو دیکھتے نوال کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے ایک غیر ارادائی نظر خود پر ڈالی۔ وہ ریڈ کلر کی خوبصورت کامدار فراک پہنے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے ہوئی تھی، دوپٹہ اچھے سے اس کے سر پہ اڑا ہوا تھا، لیکن یہ سوچ کر منہ بنا گئی کہ فارس کون سا اسے دیکھ سکتا ہے۔ خود پر گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا، لیکن فارس کو مکمل طور دلنشیں کی طرف متوجہ دیکھتے وہ افسردہ ہوئی۔ پھر ان دونوں کے پیچھے پیچھے کھانے کی ٹیبل کی طرف چل دی۔ اگلے دن ہی اسماعیل صاحب اسے پگ پھیرے کی رسم کے لیے گھر لے گئے۔ آج اسے یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے، پر اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا واپس جانے کا۔ یہاں آتے ہی اس کی کزنز نے فارس کے حوالے سے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ آگے سے وہ بنا کچھ بھی بولے ہنس دیتی۔ آج فوزیہ بیگم نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ اوپر سے انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ آج وہ نواب صاحب اور پھوپھو دعوت پر آ رہی ہیں اور اس کو ان کے ساتھ ہی واپس جانا ہے، اس لیے خود کو تیار رکھے۔ وہ بھی پیر پٹکتے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتی، تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ مسٹر فارس حبیب ڈرائنگ روم کا دروازہ دھاڑ کے ساتھ بند کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ یوں جب اس کا پورا نام لیتی تھی تو فارس کو اپنا دیوانہ کر لیتی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ مام ڈیڈ سے کہیں کہ آج آپ مجھے نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ آپ نے بزنس کے سلسلے میں باہر جانا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا، ساتھ ہی نہ لے جانے کا بہانہ بھی بنا دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہنے والا مسز فارس حبیب، آپ کے ڈیڈ میرے ماموں جان ہیں اور آپ سے زیادہ ان کے پاس میں رہا ہوں، اس لیے بہتر ہے آپ جانے کی تیاری کریں۔ اس نے اپنی اسٹک اٹھائی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہوتا باہر کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی اس کی دال نہیں گلی۔ نوال دانت پیستی ہوئی اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ لوگ آئے تھے۔ فارس اور اسماعیل صاحب کوئی ضروری بات کرنے کے لیے لاؤنج سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے اور وہ سب سے چھپ چھپا کر ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی ہو گئی تاکہ جیسے فارس باہر نکلے وہ اس سے بات کر سکے، لیکن اس کے باہر آنے سے پہلے ہی اسماعیل صاحب باہر نکل آئے، جن کو دیکھتی نوال جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ تن فن کرتی فارس کے سر پر پہنچ گئی، لیکن یہاں تو الگ ہی راگ سننے کو ملا تھا اور پھر اس کی ایک نہیں سنی گئی۔ ہر کوئی اپنے کان لپیٹے پھر رہا تھا۔ اسے مجبوراً فارس کے ساتھ گھر آنا پڑا۔ دلنشیں بیگم وہیں رکی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن یعنی نوال کی چھوٹی پھوپھو کی طرف جانا تھا۔ وہ دونوں گھر آئے تو سامنے ہی ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ ماریا کو دیکھتے ہی نوال کا منہ بنا۔ وہی تھی جس نے نوال کے سامنے شادی والے دن ساری حقیقت غلط طریقے سے کھولی، جس پر اس نے اچھا خاصا ری ایکشن دیا تھا، جبکہ فارس سر تاثرات کے ساتھ اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز سے انہیں یہی محسوس ہوا تھا کہ فارس ماریا کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پایا۔ ارے آؤ، کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے تم دونوں؟ ماریا ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ لوگ ماریا کے گھر آئے ہوں۔ جی پارک تک گئے تھے۔ وہ کیا ہے نا، میں نے ہی فارس سے ضد لی تھی کہ مجھے باہر لے کر جائیں اور وہ میری بات جلد ہی مان گئے۔ نوال مسکراتے ہوئے ماریا کو جلن کا شکار کر گئی۔ ویسے جہاں بھی لے جائیں، لیکن ہے تو ایک اندھا ہی نا، اور اندھا شخص کیا ہی کر لے گا، راتیں بھی تمہاری تو سونی ہی گزرتی ہوں گی۔ ماریا نے اپنی طرف سے اس پر کڑا وار کیا تھا۔ نہیں ماریا آپی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ میری آنکھوں کے نیچے ہلکی نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے ہی ہے۔ فارس کو تو بس ہر وقت ایک ہی کام سوچتا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ یہاں نہ بیٹھی ہوتی تو ہم شاید روم میں۔ خیر چھوڑیں، آپ تو ابھی کنواری ہیں، میں بھی آپ کو کیا سب بتا رہی ہوں۔ ویسے آپ کو واقعی ہی میری آنکھوں کی ہلکی نظر نہیں آئی؟ ارے وہ دراصل باہر گئے تھے نا، تو میک اپ کر کے بہت مشکل سے ہلکے اور فارس کے دیے گئے نشان چھپائے۔ نوال شرمانے کی ناکام سی ایکٹنگ کرتی ماریا کو جلتے توے پر بٹھا چکی تھی۔ تبھی اسے اپنے پاس فارس کی خوشبو محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماریا تو وہاں سے چلی گئی، لیکن نوال یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں فارس نے کچھ سن نہ لیا ہو
اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا باہر ہی نکل آئے گا۔ وہ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی فارس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی جو اس کے سب سننے کا پتہ دے رہی تھی، لیکن جلد ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے بہت ضروری کام سے جانا تھا۔ موم، مجھے فارس چاہیے، آپ پلیز کچھ کریں ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، پلیز موم۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھی ان کی منتیں کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو ماریا، پہلے تمہارے باپ نے اس کے ساتھ تمہارا رشتہ فکس کیا تو تم نے ہمیں بھاگنے کی دھمکی دیتے اپنی منگنی خود توڑوا دی، اور اب جب اس کی شادی کو بھی 10 دن ہوئے تو تمہیں وہ چاہیے۔ وہ اب بھی وہی فارس ہے جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ نجمہ بیگم نے غصے سے کہا، موم پاگل تو میں تب تھی کہ اسے پہچان نہ سکیں۔ موم، فارس میرا ہے، میری منگنی اس سے ہوئی تھی، اس پر میرا حق ہے۔ آپ نے میرا حق کسی اور کو کس سے دے دیا موم؟ اس کے موم ڈیڈ ملنے تو اسے سمجھانے کے لیے کیا کچھ کیا آپ نے؟ مجھے نہیں سمجھا سکتی تھی موم۔ ماریا رو رہی تھی، اتنا شاندار بندہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ خود پر ماتم نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اس نے اپنی جگہ خود چھوڑ دی تھی۔ وہ فارس کے چھوٹے چچا تنویر صاحب کی بیٹی تھی۔ اس کے چچا نے فارس کی دولت کے لیے اسے فارس کے ساتھ شادی کرنے کا کہا۔ انہوں نے دلنشی بیگم سے بات بھی کر لی، وہ مان بھی گئی تھی۔ انہوں نے فارس تک کو منا لیا تھا، لیکن تب ہی ماریا کو پتہ چلا کہ وہ اندھا ہے، اور اس نے انہیں نکاح والے دن ہی بھاگنے کی دھمکی دیتے اپنی منگنی توڑوا دی۔ لیکن پھر اس کا دل بدل، اس کے دل میں فارس کی پرسنالٹی دیکھتے اس کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فارس کی شادی سے 1 ہفتہ پہلے اپنے موم ڈیڈ سے بات بھی کی، لیکن تب تنویر صاحب نہیں مانے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی بے عزتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے 1 ہفتے بعد ان کے گھر فارس کی شادی کا کارڈ آیا تھا۔ اس نے نکاح کے وقت سے ٹھیک پہلے نوال کو فارس کے اندھے پن کے بارے میں بتایا۔ تب اس نے یہی سوچا تھا کہ جس طرح اس نے اپنے والدین کو بھاگنے کی دھمکی دی تھی، نوال وہاں سے بھاگ جائے اور اس کا نکاح فارس سے ہو جائے گا۔ پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ نوال نے بھاگنے کی جگہ اپنی ماں کو بلاتے ان سے پوچھ تاچھ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی ماں نے اسے کیسے منایا تھا وہ نہیں جانتی، لیکن تب ہی اسے اپنے ماں باپ پر خوب غصہ تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ لوگ اسے منا لیتے تو آج فارس کا اس کا وہ شوہر ہوتا۔ کسی بات کی حد ہوتی ہے ماریا۔ اس دن میں نے اور تمہارے ڈیڈ نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، پر تمہارے دماغ پر الگ ہی بھوت سوار تھا۔ نجمہ بیگم افسوس سے بولی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ماریا کچھ کہتی تنویر صاحب کی سرد آواز گونجی، ڈیڈ مجھے معاف کر دیں ڈیڈ، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ڈیڈ، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، پلیز آپ میری شادی فارس سے کروا دیں ڈیڈ، پلیز۔ تنویر صاحب کی بات سنتی ماریا روتے ہوئے اس کے پاس جاتی، ان کا ہاتھ پکڑتی بولی، نجمہ اس لڑکی کو میری نظروں سے دفع کرو۔ پہلے اس نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، پہلے اس کے منہ پر انکار تھا، کب فارس کی شادی اب ہو چکی ہے تو اسے وہ چاہیے۔ اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں کوئی انتہا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تنویر صاحب اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولے، ڈیڈ پلیز ایسے نہ کہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کے کہنے پر ہی فارس سے شادی کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ ماریا ایک بار پھر سے ان کی منت کرتے ہوئے بولی، چلی جاؤ یہاں سے ماریا۔ تنویر صاحب نفرت سے موڑتے ہوئے اپنا منہ صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ دونوں خود غرض ہیں، اس کی دولت کے لیے آپ مجھے وہاں بھیج رہے تھے۔ ماریا چلائی، جب کچھ بن نہیں پڑا تو اس نے ان کی حقیقت کھولی۔ ماریا، تنویر صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور تنویر صاحب اور نجمہ بیگم ایک دوسرے سے نظریں چراتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ سچ کر گئی تھی، تب ان کا مقصد یہی تھا، لیکن 1 ماہ پہلے جب ان کا بزنس ڈوب رہا تھا تب فارس نے بنا کسی بھی غرض کی ان کی مدد کی۔ ان کے دل سے دولت کا لالچ اسی وقت ہی نکل گیا تھا، پر آج ماریا کی باتوں نے انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا۔ وہ فریش ہوتی خود کے گر ٹاول لپیٹے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں نہانے آئی تھی لیکن کپڑے لانا بھول گئی۔ نہا کر واپس وہی کپڑے اس نے کبھی بھی دوبارہ نہیں پہنے تھے، اس لیے اب خود کے گر ٹاول لپیٹے وہیں کھڑی۔ وہ جانتی تھی ابھی تک فارس کمرے میں نہیں آیا، لیکن وہ ایسے باہر نہیں جانا چاہتی۔ اگر وہ کمرے میں جاتی اور اسی وقت فارس آ جاتا تو، لیکن پھر اس کے دل میں یہ بات آئی، فارس کو کون سا کچھ نظر آئے گا؟
وہ گہرا سانس بھرتے خود میں ہمت جمع کرتی باتھ روم کا دروازہ کھولتے باہر نکلے۔ عین اسی وقت فارس بھی کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا چاندی سا دھمکتا بدن کمرے میں جلتی لائٹس کی وجہ سے مزید روشن ہوا تھا۔ ٹاول اس کے سینے کے گرد لپٹا اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ اس کے کندھے اور سڈول ٹانگیں برہنہ تھی، بال بھی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر بوکھلاتی ہوئی الماری کے ساتھ لگی۔ چند پل کے لیے اسے فارس کی نظریں خود پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پڑی تھی، لیکن فارس کی آنکھوں پر چشمہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ تو آنکھوں سے محروم تھا نا۔ وہ سانس روک کے الماری کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اتنے دن میں اس نے یہ تو نوٹ کیا تھا کہ کمرے میں آتے ہی فارس سب سے پہلے اپنا چشمہ اتارنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جاتا ہے۔ وہ اسی موقع کے انتظار میں تھی کہ فارس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھے اور وہ دبے پاؤں ڈریسنگ روم میں داخل ہو جائے۔ پر نہ جانے کیوں فارس تو دروازے کے پاس ہی چپک سا گیا تھا۔ فارس آگے بڑھا، اس کے ساتھ ہی نوال کی دھڑکنیں بھی بڑھیں۔ لیکن یہ کیا؟ فارس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جانے کی جگہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ نوال کا سانس حلق میں اٹکا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اسے اپنے کان کی لوب پر فارس کی سانسیں محسوس ہوئیں تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ فارس ایک ہاتھ اس کی دائیں سائیڈ الماری پر رکھے، اس کے اوپر جھکتا، دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولتے وہاں سے اپنے لیے کپڑے تلاش کر رہا تھا۔ نوال سانسیں روکی اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے فارس اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بار بار اپنی ہی سوچ کی نفی کر رہی تھی۔ فارس کو اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو محسوس اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، پر وہ لب بھینچے بنا اسے یہ تاثر دیے کہ وہ کمرے میں اس کی موجودگی پہچان گیا۔ اپنے کپڑے لیتے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ نوال کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ وہ لمحے کی بھی دیر کیے بنا ڈریسنگ روم میں غائب ہوئی۔ فارس فریش ہو کر باہر آتے ہی بیڈ پر لیٹا تو اسے محسوس ہو گیا کہ نوال پہلے سے ہی لیٹ چکی ہے۔ اسے کروٹ لیے دوسری طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے 2 دن پہلے کا منظر یاد آیا جب نوال نے اس کی محرومی کو ایک بار پھر اپنے طنز و تشنا کا مرکز بنایا تھا۔ میرے خیال میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، بیڈ پر بیٹھے فارس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نوال نے اپنے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگاتے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ مزید پڑھیں، فارس نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے اس بار اپنی گردن نوال کی طرف موڑی تھی۔ نہیں پڑھنا مجھے کوئی زبردستی ہے کیا؟ نوال نے موئسچرائزر کی بوتل ٹیبل پر پٹکی اور خود آ کر اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نوال میں بس چاہتا ہوں کہ آپ کا خواب ادھورا نہ رہے، فارس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ میرا ادھورا خواب پورا کرنے کے چکر میں آپ چاہتے ہیں میں پڑھوں اور آگے جاب کروں، پھر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پالوں۔ اب آپ خود تو دیکھ نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے یہ باہر کے کام آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ نوال بنا کچھ بھی سوچے سمجھی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ آج پھر دل نشی بیگم کی کوئی جاننے والی ان کے گھر آئی تھی جو فارس کے اندھے ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ اس سے طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ وہاں اس کا تو منہ نوال نے بند کروا دیا تھا، لیکن اس کا غصہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور اب وہی غصہ فارس پر نکل رہا تھا۔ نوال، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ آپ کے منہ سے میں یہ بات نہ سنوں۔ میں آپ کو تو کیا اپنی 7 پشتوں کو بھی بٹھا کر کھلا سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن میں بس آپ کے خواب کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ اگر آپ نہیں پورا کرنا چاہتی تو مت کریں، فارس سرد لہجے میں کہتا لیٹنے لگا۔ ہاں، نہیں کرنا مجھے اپنا خواب پورا، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ نوال اس کے گریبان کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے چلائی۔ فارس اس کی گردن پر ہاتھ رکھتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شام میں ہی اسے غصہ نکالنے کے لیے کوئی مل نہیں رہا تھا۔ اب جب فارس نے اسے خود سے چھیڑا تو وہ ایسے تو اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جو میں کروں گا وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ڈیمو سے ہی آپ کی حالت کیا ہو چکی ہے وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہٹتے اس نے سرگوشی کی اور دوسری طرف رخ کرتا لیٹ گیا۔ نوال نے بھی اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور رونے لگی۔ اس رات نہ جانے وہ جون کون سے غم پر رو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی سو نہیں سکے۔ اس وقت سے ہی دونوں میں
بول چال بند تھی، لیکن نوال کو اگلے ہی دن اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بہت غلط الفاظ استعمال کر گئی تھی۔ اس کا ارادہ فارس سے معافی مانگنے کا تھا، پر 2 دن ہو چکے تھے اس بات کو، 2 راتیں بھی گزر چکی تھی، لیکن نوال کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ نوال نے کروٹ اس کی طرف بدلتے اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ سو رہا تھا۔ اسی پل فارس بھی سیدھا ہو کر لیٹا۔ نوال نے دھڑکتے دل سے اس کی بند پلکوں کو دیکھا، اس کے قریب ہو کر محسوس کیا۔ فارس کی سانسیں بھاری تھی۔ وہ مطمئن ہوتی اپنی طرف کا لیمپ بجھا دے۔ فارس کے قریب جاتی، اس کے سینے سے اپنا ہاتھ ہٹاتی، وہاں اپنا سر رکھتی، اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی، آنکھیں موند گئی۔ اس کی حرکت پر فارس نے لب بھینچے تھے۔ وہ پچھلے 2 دن سے یہی کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوتا فارس سو گیا، اس کی حرکت یہی ہوتی۔ پچھلی 2 راتوں کی طرح آج بھی اس کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ فارس کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے فارس کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت ہو چکی ہے، اس لیے بنا اس کا سر اپنے سینے سے ہٹائے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ نیند میں جاتی نوال کو یہی لگا کہ فارس نے نیند میں ہی اسے اپنے قریب کیا۔ وہ معمول کی طرح ایک مٹھی میں اس کا گریبان جکڑتی سو گئی۔ فارس نے اس کے بھاری سانسیں اپنے سینے پر محسوس کرتے اپنا سر اوپر اٹھاتے اس کے سر پر بوسہ دیا، پھر وہ بھی آنکھیں بند کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، وہ چلا رہا تھا، جب سامنے بیٹھے شخص نے اس کی دوسری انگلی کا ناخن اکھاڑتے جڑ سے الگ کیا۔ اب بھی یہی جواب ہے یا مزید بھی کچھ کہنا چاہو گے؟ وہ برف سے سرد لہجے میں بولا، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ وہ آدمی روتے ہوئے بولا، تم نے نہیں کیا تو جس نے وہ ایکسیڈنٹ کروایا تھا اس کا نام بتاؤ۔ اس کی آواز خود جما دینے والی تھی۔ سامنے بیٹھا وہ شخص کانپ گیا۔ نام بتاؤ۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا، میں نہیں جانتا۔ اس کے الفاظ کانپتے ہوئے نکلے۔ اس کے لبوں پر ایک ہی لفظ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ آدمی تو چھوڑ دے گا، لیکن سامنے والا بہت بری موت مارے گا، اس لیے ہی وہ اس کا نام لینے سے انکاری ہوا۔ تم نہیں جانتے؟ ٹھیک ہے، اس شخص نے سنجیدگی سے کہا، پھر ایک باکس کھولتے اس میں سے نمک اور مرچ دونوں کو مکس کیا ہوا پاؤڈر نکالتے وہ اس کے زخموں پر چھڑک گیا۔ اس آدمی کی چیخیں اس اندھیرے کمرے میں گونجنے لگی جہاں صرف ایک پیلی روشنی تھی۔ میں بتاتا ہوں اور ظلم مت کرنا، وہ آدمی روتے ہوئے بولا تو سامنے بیٹھے شخص کا کہا گونجا، بتاؤ۔ وہ ایک دم پھر دھاڑا تو سامنے بیٹھا آدمی کپ کپاتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتانا شروع ہو گیا۔ اس کا کام یہیں تک تھا۔ اس کے بعد سامنے بیٹھے شخص نے اس کی شہرک کاٹتے اس کی موت آسان کر دی تھی۔ وہ اپنا چاقو اس کے کپڑوں سے صاف کرتا پیچھے کھڑے آدمی کو اس کی لاش ٹھکانے لگانے کا بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج کا سارا دن اس نے اپنی پھوپھو کے ساتھ گزارا تھا۔ فارس صبح سے ہی کسی کام کا کہتے باہر چلا گیا۔ پھر وہ تھی اور دلنشی بیگم، انہیں سارا دن باتیں کرتے وقت گزر گیا۔ وہ نوال کو فارس کے اور اس کے بچپن کے قصے سناتی رہیں اور نوال ان پر تبصرہ کرتی رہی۔ اب رات کا کھانا کھاتے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اسے یاد آیا فارس اس سے ناراض ہے۔ اس نے فارس کو منانے کا سوچا، پر پھر سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ چاہے وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن نوال نے اس کے لیے تیار ہونے کا سوچا۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں کی روشنی بن سکتی تھی، اسے بتا سکتی تھی کہ اس نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ اسے فوزیہ بیگم کی ایک ایک نصیحت یاد تھی۔ ویسے بھی اس نے اپنے شوہر کا دل دکھایا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب منانے میں کیا حرج تھا؟ اس نے الماری سے نیٹ کی بلیک ساڑی نکالتے زیبتن کی جو اس کے نشیب و فراز کو واضح کر رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کرتے اس نے بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی۔ اپنی تیاری پر مطمئن سی وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ 11 بجے تک وہ نہیں تو وہ بد دل سی بالکنی کی طرف بڑھی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر فارس اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی، لیکن ہیل پہنے ہونے کی وجہ سے وہ ڈس بیلنس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی فارس لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اس تک پہنچتا، اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کا پلو نیچے گرتے اس کی گہرائیاں واضح کر گیا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوئی۔ فارس جو پہلے اس کو دیکھتا روح تک گائل ہوا تھا، اس کی گہرائیوں پر نظر پڑتے اسے اپنے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے میں نوال کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس دوران اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نوال سے نہیں ہٹائی تھی۔
اس کا گلاب سا کھلتا مومی چہرہ فارس کو مزید اپنا دیوانہ کر گیا۔ فارس نے اسے بیڈ پر ڈالتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ جب نوال اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی اپنا پلو صحیح سے لیتی، اٹھ بیٹھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فارس اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر فارس کی طرف دیکھا، جو اپنی شرٹ اتارتے پیچھے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ فارس، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے سکتے کی حالت میں پوچھا۔ آپ کا یہ دلکش روپ مجھے اپنا دیوانہ کر گیا، فارس نے آنکھ دباتے معنی خیزی سے جواب دیا تو نوال کی آنکھیں پھٹیں۔ اس کا مطلب وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سب کو دھوکے میں رکھا، اور یہاں تک کہ نوال اس دن اس کے سامنے کس حالت میں گئی وہ تب بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ اس دن کی اپنی حالت سوچتے سرخ پڑی تھی۔ کب وہ ٹاول باندھی تھی اور وہ اس کی اتنے قریب تھا۔ اس کا مطلب جو نوال کو اس دن اس کی نظریں خود پر مرکوز لگی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ وہ شخص کتنا بڑا ڈرامے باز تھا، نوال کی سمجھ میں نہ آیا۔ کیا جانے من، آپ کی سوچ سے بھی بڑا ڈرامے باز ہے آپ کا شوہر۔ فارس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ لرز اٹھی۔ اسے پلکیں اٹھانا محال ہوا، دل دھڑکنوں کا تیزی سے دھڑکنا فارس کو اس کی حالت بتا گیا تھا۔ فارس بیڈ پر لیٹتا اسے اپنے سینے پر کر گیا۔ نوال کا غصہ پروان چڑھا۔ وہ شخص جھوٹا تھا اور اپنے جھوٹ کا اعتراف بھی بڑے مزے سے کر رہا تھا۔ آپ نے اتنے جھوٹ بولے، میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا۔ نوال نے اس کی گردن ناخنوں سے نوچ دی۔ ارے میری بات سنے جان، آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ مجھے نظر آتا ہے یا نہیں؟ آپ نے تو بس دوسروں کی کہی باتوں پر یقین کر لیا۔ فارس اس کے ہاتھ پکڑتا ہوا بیٹھا۔ نوال بھی سیدھی ہوئی۔ پر آپ تو بتا سکتے تھے نا، نوال نے غصے سے کہا۔ آپ نے پوچھا نہیں اور میں نے بتایا نہیں۔ ویسے سوچ رہا ہوں اچھا کیا نہیں بتایا، ورنہ مجھے اتنے خوبصورت نظارے دیکھنے کو کیسے ملتے۔ فارس نے مسکراہٹ دباتی اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہی نوال بھی اس کی بات سنتی شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا فارس؟ پھوپھو جانتی تھی آپ کے بارے میں؟ نوال نے سنجیدگی سے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، موم نہیں جانتی یہ راز، صرف مجھے اور مامو جان کو پتہ ہے۔ اب اس میں آپ شریک ہوئی ہیں۔ فارس نے اس کو بیڈ پر ڈالا اور خود اس کے اوپر آیا۔ پر فارس، آپ نے یہ سب کیوں چھپایا؟ آپ کو پھوپھو کو بتانا چاہیے، وہ کتنی پریشان رہتی ہیں۔ نوال نے اس کی گردن کے گرد بازو باندھتے کہا۔ بتا دوں گا، لیکن انہیں بتانے سے پہلے مجھے اپنے ڈیڈ کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، فارس نے سرد لہجے میں کہا اور اس کی گردن پر جھکا۔ کیا مطلب فارس؟ وہ فارس کو خود پر سے ہٹاتی اب اس کے سینے پر کوہنی ٹکائے ہوئے تھے، کیونکہ اس رات میں اور ڈیڈ ہم دونوں ہی کار میں تھے۔ کسی نے کار کی بریک فیل کر دیے، لیکن ڈیڈ نے مجھے بچانے کے لیے مجھے کار سے دھکا دے دیا اور کار ڈیڈ سمیت کھائی میں گر گئی۔ میں جب کار سے نیچے گرا تو میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے میری آئی وین ڈیمیج ہو گئی اور 1 سال لگا تھا مجھے دھندلا دھندلا نظر آتا۔ تبھی مامو جان نے میری سرجری کروائی اور آئی سائٹ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں نے مامو جان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ مجھے ڈیڈ کے قاتل کا پتہ لگانا تھا۔ اس لیے مامو جان نے سب سے کہا کہ میری آنکھیں اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اب میں اس مجرم تک پہنچ چکا ہوں، اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد سب کو پتہ چل ہی جائے گا میری آنکھیں ٹھیک ہے۔ اس کے بال پیچھے کرتے فارس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی، لیکن نوال کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ فارس نے سر اٹھاتے نوال کی آنکھیں چومی تو نوال نے بھی جواب یہی دہرایا۔ پھر فارس نے اس کے دونوں رخساروں پر ہونٹ رکھے۔ نوال نے پھر سے اس کی حرکت دہرائی۔ فارس اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے اپنے نیچے کرتا اس کے ہونٹوں کو کفل لگا گیا اور نوال کی پلکیں جھک گئیں۔ اس کی جھکی پلکیں دیکھ کر فارس کا کہکہا گونجا تھا۔ اس کے کمرے کے در و دیوار بھی اس کا ہنسنا کتنے عرصے بعد محسوس کر رہے تھے۔ فارس، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ نوال کا اشارہ حبیب صاحب کے قاتل کی طرف تھا۔ وہی جو کرنا چاہیے، اس کو جہنم واصل کروں گا جان، فارس نے کرخت لہجے میں کہتے آخر میں اپنا لہجہ نرم کیا۔ فارس، آپ قانون کے اپنے ہاتھ میں مت لیں۔ اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی نوال کو مساتی اس سے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ نوال، وہ میرا مسئلہ ہے، آپ اس بارے میں ایک لفظ نہیں بولیں گے، اب خاموش رہیں۔ میں اس وقت ایک بہت اہم کام میں بزی ہوں، آپ کی آواز رکاوٹ پیش کریں گے۔
جو مجھے اس وقت بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ فارس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ اب نوال خاموشی سے اپنے بازو اس کے گرد باندھ گئی۔ سب بڑھتے گرتے چلے گئے اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ اس کے اگلے ہی دن فارس قاتل تک پہنچ چکا تھا، جو حبیب صاحب کا جگری دوست تھا، لیکن صرف کہنے کو۔ حقیقت میں وہ ان کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ہی مارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن فارس بچ گیا، جو اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ تبھی ملک چھوڑ کر کتنے ہی سال کے لیے چلا گیا۔ ابھی 2 سال پہلے ہی واپس آیا تھا، لیکن آج وہ فارس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس نے اس کو بھی اپنے ٹارچر روم میں بند کیا۔ اس کا انجام وہی ہوا جو دوسرے آدمی کا ہوا تھا، جس نے فارس کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد سب لوگوں کو ہی پتہ چل چکا تھا کہ فارس بالکل ٹھیک ہے، اس کو سب نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی بالکل صحیح سلامت ہے۔ جب یہ بات ماریا تک پہنچی تو اس رات وہ چیخیں مار مار کر روئی تھی۔ اس نے ہیرا گوا دیا تھا اپنے پاگل پن میں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سب اس وقت ہاسپٹل کے کمرے میں کھڑے تھے جہاں ماریا بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے فارس کے نام ملنے پر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تنویر صاحب اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کال کر کے فارس کو بلا لیا۔ فارس اپنے ساتھ نوال اور دلنشی بیگم کو بھی لایا تھا۔ ماریا جب ہوش میں آئی تو اس نے فارس سے یہ الفاظ کہے، فارس مجھ سے شادی کر لے۔ نوال نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی نہیں سدھر سکتی تھی۔ چاچو، مولوی صاحب اور گواہن کا انتظام کرے، ماریا کا نکاح بھی ہوگا۔ فارس کی سرد آواز ہاسپٹل کے کمرے میں گونجی تھی۔ ماریا تو خوش ہو گئی۔ اس نے ایک طنزیہ نظر نوال پر ڈالی، جو فارس کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فارس اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا اس لیے وہاں سے باہر آ گیا۔ نوال، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ فارس نے اس کو چیئر پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے یک لفظی جواب دیا، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فارس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ فارس، آپ صرف میرے ہیں۔ نوال نے نم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے باور کروایا تھا۔ فارس صرف اور صرف نوال کا ہے۔ فارس نے مسکراتے اس کے برابر بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نوال عادتاً اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ گئی، جس پر فارس نے اپنے لب رکھے اور نوال مدھم سا ہنستی اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ فارس نے اسے خود میں بینچ لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب لوگ گواہن کے ساتھ کمرے میں موجود تھے، جہاں مولوی صاحب اور گواہن کے علاوہ مزید 2 لوگوں کا اضافہ ہوا۔ ماریا بنت تنویر، آپ کا نکاح حمدان بن ماجد کے ساتھ سکہ راج الوقت 50,000 طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماریا نے مولوی صاحب کے الفاظ پہلے فارس کو دیکھا، پھر تنویر صاحب۔ حامی بھرو ماریا، ورنہ آج تم اپنے باپ کا مرا منہ دیکھو گی۔ تنویر صاحب اس کو خود دیکھنے پر اس کے پاس پڑی فروٹ باسکٹ میں چھری اٹھاتے اپنی گردن پر رکھے۔ ان کی آنکھوں سے واضح تھا کہ وہ اپنی بات سے پہلے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ماریا کی جان حلق میں اٹکی۔ وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی تھی، ان کو کیسے مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ آج پھر ایک بیٹی اپنے باپ کے تھرو ایموشنل بلیک میل ہوتے نکاح جو قبول کر گئی۔ دونوں طرف سے نکاح قبول ہوا تو سب سے زیادہ خوش نوال ہوئی، جس کو خوش دیکھ کر فارس بھی خوش تھا۔ اس نے نوال سے کہا وہ صرف اس کا ہے اور اس کا ہی رہنے والا تھا۔ آج بہت خوش لگ رہی ہیں بیوی؟ فارس نے کمرے میں داخل ہوتے اسے آئینے کے سامنے اپنے بال بناتے ساتھ مسکراتے دیکھ کر پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے پوچھا۔ جی ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ فارس، وہ کون تھے جس کے ساتھ آپ نے ماریا اپی کی شادی کروائی؟ نوال مسکرائی، پھر اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ وہ حمدان میرے مینیجر کا بیٹا ہے، اب ان کی جگہ پر کام کرتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے، اس نے کافی دیر پہلے مجھے کہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو بس کروا دی اس کی شادی۔ فارس کندھے اچکا کر بولا۔ فارس، یہ آپ نے کیا کیا؟ ماریا اپی تو عیش و عشرت کے عادی ہیں، وہ آنے والی زندگی کیسے گزاریں گی؟ نوال پریشان ہو گئی، جب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوگا تو وہ یہ زندگی بھی گزار لے گی۔ خیر آپ چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے بتائیں ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنا مسکرا رہی تھی؟ فارس نے اس کی مسکراہٹ یاد کرتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی شادی کا ٹائم یاد آ گیا فارس، نوال نے سر جھکا کر کہا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ فارس نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے اس کے بالوں میں چلایا۔ میں نے موم کو انکار کر دیا تھا، لیکن پھر موم نے مجھے منا لیا، پر وہ سب پہلے تھا، اب تو… نوال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب تو کیا جانے فارس۔ فارس نے اسے گود میں اٹھاتے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ اب تو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔
نوال نے تھوڑا اوپر اٹھتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فارس نے بیڈ پر لیٹاتے اس کے اظہار کا جواب اپنے انداز میں دیا۔ کچھ ہی دیر میں نوال اس کی شدتیں برداشت کرتی اس میں ہی چھپی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔